بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ واجب الاحترام، معزز محترم سامعین حضرات، معاشرے دے اندر مختلف نظریات، مختلف طبیعتاں، مختلف خاندان، مختلف تہذیباں دے لوگ آباد نے۔ یہ تمام چیزاں بعض اوقات ایک دوسرے نال اختلاف، لڑائی جھگڑے دا سبب بندیاں۔ معاشرے دے اندر اختلافات بعض اوقات انسان دی جہالت تو بھی پیدا ہو جاندے ہیں۔ بعض اوقات اختلافات غلط فہمی دا نتیجہ بھی ہوندے نے۔ معاشرے چ رہندے ہاں اختلافات دا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اختلافات، تنازعات اور جھگڑے انہوں طول نہیں دینا چاہیے، ان اختلافات نو لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اختلافات اگر طول پکڑ جان، معاشرے دے اندر نفرتاں، کدورتاں، بغض، کینے، لڑائیاں اور ایسیاں چیزاں جنم لیندیاں نے جو خاندان توڑ کے رکھ دیندیاں نے، اور ایسیاں بعض اوقات صورتاں پیدا ہوندیاں نے کہ انسان اس حد تک چلے جاندہ ہے کہ یا میں نہیں یا اگلا نہیں، یا وہ دنیا دے رہے گا یا میں رواں گا۔ کئی لوگ ایسے بھی اختلافات دی نظر ہو جاندے نے کہ جنہ دے اندر حساسیت زیادہ ہے،
خودکشی کرن تک چلے جاندے نے۔ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ لڑائی، اختلاف، جھگڑا، تنازع انہوں ختم کرنے دی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کی وجوہات نے کہ جنہ دی بنا تے مسائل حل نہیں ہوندے، جھگڑے مکدے نہیں، نسلاں تک اختلافات جاری رہندے نے۔ جو معاشرے دی تباہی دا سبب بندے نے۔ وہ دے کئی اسباب نے، ہر آدمی اپنے زاویے نال سوچے۔ لیکن کچھ اسباب دی نشاندہی قرآن نے بھی کی تھی۔ جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اندر بھی کچھ رہنمائی فرمائی۔ سورۃ البقرہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اچھا پیغام اس بات دا اظہار فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ مسلمانوں، اہل ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اپنی قسماں دا نشانہ نہ بناؤ، استعمال نہ کرو۔ اللہ نو آڑ مت بناؤ۔ کس بات دے اندر؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ کہ تسی قسم اللہ دی اٹھائیے تو انہوں کوئی نیکی دا راستہ نظر آ گیا، ہن تسی نیکی نہیں کر دے جی میں قسم چکی، صلح دا موقع آ گیا، جھگڑا ختم کرن دا موقع آ گیا، تے تسی اللہ پاک دی قسم نو آڑے لے آؤ۔ نہیں جی میں اللہ دی قسم چکی ہے کہ میں اے کام نہیں کرنا، لہذا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے معاملات دے اندر قسم نو استعمال نہ کرو، انہوں آڑے نہ آن دو۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی معاملے تے قسم اٹھا لوے کہ میں آ کام نہیں کرنا، پھر او دے بعد انہوں سمجھ آئے کہ دوسرا کام اے دے نالوں زیادہ اچھا، بہتر، نیکی والا ہے، آپ نے فرمایا قسم دا کفارہ دے دے تے دوسرا کام کر لو۔ ہن قسم دا کفارہ کیے 10 مسکیناں نو کھانا کھلانا، تے جے تھوڑے جے پیسے زیادہ نے تے کھانے تو اگلا مرحلہ انہاں نو لباس دے دو، جے غریب آدمی ہے تے 3 روزے رکھ لے۔ قسم دا کفارہ دے دے، دوسرا راستہ اختیار کر لے۔
اندازہ کرو کہ قرآن مجید دی اس آیت نے یہ سمجھایا، حالانکہ اللہ پاک کتنی بڑی عظیم ہستی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قسم اٹھا لیے میرے نا دی، راستہ اچھا ہے، صلح دا ہے، پیار دا ہے، نیکی دا راستہ ہے، میری قسم چھڈنا یہ تواڈے واسطے ضروری ہے، نیکی چھڈنا یہ غلط بات ہے۔ جتھے اللہ قسم اٹھا کے اس بندے دی قسم ختم کروا رہے نے اور بندے نو اجازت نہیں دے رہے کہ میری وجہ تو ضد کرے تھے، جڑا کام غلط ہے وہ غلط ہے، تے جڑا بندہ اپنی انا، اپنا منصب، اپنا خاندان، اپنی چدراہٹ نو لیا کے اور اپنی میں دا مسئلہ بنائے، ادو اختلاف نہیں مکدے، جھگڑے نہیں مکدے۔ لہذا سب تو بڑی رکاوٹ وہ اپنی وہ میں منصب دی ہوئے، وہ میں علم دی ہوئے، وہ میں خاندان دی چدراہٹ دی ہوئے، وہ میں پیسے دی ہوئے، یہ میں بندے نو لے جاندی، معاشرے تباہ کر دیندی۔ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر کمال فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنیاں قسماں واسطے اللہ پاک نو نشانہ نہ بناؤ، اللہ نو اپنیاں قسماں واسطے نشانہ نہ بناؤ، تے لوگاں نال نیکی کرن وچ انہاں قسماں نو ہیلا نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ، اللہ نو استعمال کر کے نیکی دا راستہ ترک نہ کرو، اللہ پاک دی قسم نو استعمال کر کے لوگاں دے اندر صلح کروانی بند نہ کرو، بلکہ اپنی میں نو ہی ختم کرو تے اللہ پاک دے حکم نال اچھا راستہ اختیار کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن مہمان آ گیا، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء دے بعد اکثر مغرب پڑھ کے مسجد چلے جاندے، اور عشاء دے بعد عموماً حضرت عمر، نبی کریم، حضرت ابو بکر باہمی بیٹھ کے تھوڑی دیر مشاورت کرتے رہتے۔ ایک دن مہمان آیا، آپ مسجد دے اندر سن، بیٹے نے بٹھایا، بیٹے نے کھانا پوچھا، انہاں کیا، مہمان کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق آن گے تو کھانا کھا لیں گے۔ بیٹے نے اصرار بھی کیتا، انہوں نے کہا تسی کھانا کھاؤ، وہ کہنے لگا نہیں، وہ آن گے تو میں کھانا کھاؤں، میرے نال کھانا کھان گے، اسی کٹھے کھا لیں گے۔ عشاء دے بعد کچھ تاخیر ہو گئی، نبی علیہ السلام دی مجلس جو واپس آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے دسیا کہ مہمان آئے نے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا کھانا شانا پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، میں کھانے دا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر آن گے کٹھے کھانا کھاواں گے۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، آپ نے فرمایا بھائی کھانا کھا لینا سی تو، انہوں نے کہا جی نہیں تسی کھاؤ گے تو میں بھی کھا لاں گا۔ آپ نے غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا بھائی یہ کیڑی گل ہوئی، تو کھانا کھا تے میں کھاواں یا نہ کھاواں، میرے کھان نال تو اپنے کھانے نو کیوں مشروط کرن ڈیا؟ انہیں کہا جی نہیں تسی کھاؤ گے میں کھاواں گا۔ انہیں کہا اچھا جا میں نہیں کھاندا، میں نہیں کھانا۔ انہیں کہا نا جی چلو کھا لو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ دی قسم میں نہیں کھانا، چل گھر چلے گئے۔
ایویں تھوڑا جہا ٹائم لنگیا سوچن لگ پے یار مہمان ہے میں قسم چک لئی میری ضد نال میری قسم نال مہمان بھوکا رہ جائے گا. فوراً اٹھ کے آ گئے. انہوں کہنے لگے چل یار میں قسم کھادی سی لیکن ہوں تینوں بھوکھیا نہیں رکھنا, میں قسم دا کفارہ دے دینا, چل اٹھ کھانا کھائی, چل اٹھ کھانا کھائی. قرآن مجید نے کیا خوب بات کہہ دی. سورۃ بقرہ اللہ فرماندے نے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا. کدی بھی اللہ پاک دی اٹھائی ہوئی قسم نو ہیلا نہ بنانا, بہانہ نہ بنانا. نیکی دے کم دے اندر تقوی دے اندر جیڑا اچھا راستہ نکلے اپنی قسم دا کفارہ دیو تے جلدی نالو راستہ اختیار کر لو. ضد نہ کرو, ہٹ درمی تے نہ آؤ. ہٹ درمی ضد انسان نو خراب کر دیے, جھگڑے پیدا کر دیے, جھگڑیاں نو طول دین دیے بندے دی. میں انا دی قربانی دے, اپنی میں نو قربان کر. اللہ پاک پیار محبت دی فضا پیدا کر دین گے. باپ دا کام میں انا چھڑ دے وے, بیٹے دا کام میں چھڑ دے وے, بیوی دا کام میں چھڑ دے وے, شوہر دا کام میں, دوستان دا کام میں, یہ میں ختم کر دئیے. اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرما دے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے ایک پانجے سن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی. حضرت عبداللہ مالدار آدمی سی, خرچ بھی کر دے سن, اپنی خالہ نال پیار بھی کر دے سن. خالہ ماں دے درجے چ. حضور نے فرمایا جدی ماں نہ ہوئے وہ خالہ نال صلہ رحمی کرے. اللہ پاک سانو رشتہ داریاں دا حیا اور پاس کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت زیادہ ام المومنین نو پیسے بھیج دے رہندے سن, اور ام المومنین بھی چونکہ نبی پاک دی زوجہ سی بہت خرچ کر دیاں سن, غریباں دا بڑا خیال کر دیاں سن. عورتاں دے واسطے ایک انہاں باقاعدہ کمیٹی بنائی سی کہ جڑی غلام عورتاں دی آزادی واسطے, غریب عورتاں دی بچیاں دی شادی واسطے انہاں دی غربت دا بھرپور خیال کر دیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن دا ایک سوٹ تیار کر کے رکھے آسی جنہوں اسی لہنگا کہنے ہیں. کسی غریب بچی دی شادی ہونی انہوں نے بھیج دینا کہ آج ویاہ تے استعمال کر لو پھر دے دو. ہوں تو لوگ کرائے تے لے ہوندے نا, کرائے تے لہنگا لے ہوندے, انہوں نے ویسے رکھے آسی. یعنی یہ بھی ایک خدمت دا جذبہ ہے. پیسے آنے پیسے اگے دن. ایک دن نا سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی سارے پیسے بھیجے. شام نو پتہ چلیا ام المومنین نے ساری پیسے ونڈ دیتے نے. 2 بندیاں دی ضرورت سی, ام المومنین نے انہاں دی ضرورت پوری کر دیتی ہے, انہاں وال پیسے کھل دیتے. کسے نے جناب عبداللہ ابن زبیر نو دسیا. عبداللہ کہنے لگے حضرت عائشہ ام المومنین نو تھوڑا جہا اپنا ہاتھ کنٹرول کرنا چاہیے, تھوڑا جہا ہاتھ کنٹرول کرنا چاہیے, وگرنہ میں پابندی لگاواں گا. ایک ہی طریقہ ہویا
میں انہاں نو خرچ دینا، وہ ساری لوگاں تے خرچ کر دیندے نے۔ حضرت ام المومنین نو کسے نے عبداللہ دا آ کے پیغام دے دیتا، اماں جان عبداللہ بن زبیر نے اے گل کیتی ہے۔ اماں فرماندیاں نے واقعی عبداللہ نے یہ گل کیتی ہے۔ وہ کہن لگا ہاں بالکل میں خود سنی عبداللہ دے ایک کلمات۔ ام المومنین کہندیاں نے رکھے اپنے پیسے اپنے کول، آئندہ میں عبداللہ کولوں ایک پیسہ بھی نہیں لواں گی، اور عبداللہ نو کہہ دیو اج دے بعد میرے گھر بھی نہ آوے، اللہ دی قسم میں عبداللہ نال کلام نہیں کراں گی۔ اے واقعہ صحیح بخاری چاہتے میں کلام نہیں کراں گی۔ ام المومنین نے قسم چک لی۔ ہن قسم اٹھا کے جدوں پتہ چلیا، پہلاں تے عبداللہ بن زبیر پابندیاں لاؤن دا سوچن ڈے سی، ہن انہاں نوں اپنی پی گئی۔ بندہ پہلا وڈے بندے نو تھوڑی جی پھڑ ماردا، جدوں اگلا سیدھا ہوندا ہے پھر بندہ دفاعی پوزیشن چ آ جاندا، یار یہ کی بن گیا، کام الٹ ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ام المومنین دے پانجے نے، بڑی کوشش کی تھی انہوں نے۔ ام المومنین کہنے لگیاں نہ میں نہیں مان، بس گل ختم۔ بڑے لوگاں نو وچ پایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، یار تسی جا کے انہوں نے گل کرو۔ حضرت عائشہ غصہ نہ چھڑے، اپنے نال پیار ہوندا ہے تے اپنے دی گل دا بندے نو غصہ تکلیف بھی زیادہ ہوندی ہے۔ بندہ کہندا یار کم از کم انہوں تے یہ نہیں سی کرنا چاہیے۔ غصہ ہوندا ہے، یہ فطرتی چیز ہے۔ غصہ آ جانا، اختلاف ہو جانا، یہ فطرتی چیز ہے، لیکن انہوں طول دینا اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے تے دو چار صحابہ نال حضرت عبداللہ نے گل کی تھی کہ اماں جان ناراض ہو گئی ہیں، اس گل تو یار معاملہ حل کروا دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کچھ صحابہ کرام ام المومنین کو آئے۔ ایک دن عبداللہ بھی نال نے، ام المومنین عالمہ فاضلہ سن، محدثہ فقیہ سن، بہت سارے لوگ علم واسطے دین دے مسائل واسطے ام المومنین کو حاضر ہوندے، بہت سارے مسائل پوچھ کے جاندے، فلاں کام وچ نبی پاک دا طریقہ کیے، فلاں معاملے چ نبی پاک دا عمل کیے۔ ام المومنین پردے دے اندر انہاں نوں مسائل دس دیندیاں۔ اتفاق نال دو چار صحابہ نوں عبداللہ ابن زبیر نے لیا، تسی جاؤ ام المومنین نال بات کرو۔ انہاں کہ عبداللہ تو ہی ساڈے نال آ جا۔ دروازے تے دستک دیتی ہے، صحابی کہن لگا ام المومنین سانو اندر آن دی اجازت ہے۔ اماں جی کہندیاں نے آ جاؤ تانوں آن دی اجازت ہے۔ صحابی آندا ہے امی جان اسی سارے ہی آ جائیے۔ انہاں کہ سارے آ جاؤ۔ جدوں سارے آ گئے تے عبداللہ بن زبیر پردے تو اینو ہو کے لنگے، اماں جی نو غصہ آ گیا۔ انہاں کہ تو کتوں آیا؟ انہاں کہ میں نال ہی انہاں دے آیا۔ صحابی کہن لگے اماں جان عبداللہ دے بارے فیصلہ کرن تو پہلا ایک حدیث نبی پاک دی سن لینا، جو فیصلہ کرو گے اسی تواڈے گل سن لواں گے۔ ام المومنین فرماندیاں نے ہاں دسو کی کہنا چاہندے ہو؟ صحابی آندا ہے نبی پاک نے فرمایا کسے مومن بندے واسطے جائز ہی نہیں وہ کسے دوسرے مومن ناراضگی 3 دن تو زیادہ رکھے، دوواں چو بہتر او وے جڑا پہلا سلام کر لوے۔ حدیث سنی ام المومنین چپ ہو گئی، کہنے لگیاں چلو تسی حدیث سنائیے، میں ناراضگی ختم کیتی، میں نو معاف کیتا،
قسم چکی سی میں ایشا اپنی قسم دا کفارہ دے دیں. پھر قرآن ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحابہ نے عمل کیتا نا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا. اے ایمان والےو، قسم نو بہانہ نہ بناؤ، قسم نو استعمال نہ کرو. مسئلہ تہاڈی انا دا، مسئلہ تہاڈی عزت دا، مسئلہ تہاڈے خاندان دا، تہاڈی تنظیم اور برادری دا، تسی بہانہ اللہ دی قسم دا کرو. جڑا دوسرا پہلو اچھا ہے انہوں اختیار کرو، جڑی اللہ دی قسم اٹھائیے او دا کفارہ ادا کرو. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. انسان نو کوشش کرنی چاہیے یار جھگڑا مکائے، رولا مکائے، بندے نو دل تھوڑا جہا وسیع کرنا چاہیے. مالی جھگڑے نے، سیاسی جھگڑے نے، خاندانی جھگڑے نے، اپنے معاملات نے، دوستاں دے، ملازمتاں دے جھگڑے مکان دی کوشش کریا کرو. اپنی ضد ہٹ درمی اختیار نہ کریا کرو. بعض اوقات بندہ ضد ہٹ درمی تے ہوندا ہے، پھر بعد وچ پچھتاوندا رہندا ہے یار کی بنے. راستہ اچھا اختیار کرو. ایک اور واقعہ عرض کرنا، مفسرین نے بھی تحریر کیتا ہے سورۃ بقرہ دے تفسیر دے اندر، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذرا مختصر ذکر کیتا ہے. انہوں ایک صحابی سن، انہوں دا نام سی ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی. انہوں دی ہمشیرہ دا نکاح ہو گیا حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نباہ نہ ہویا، طلاق ہو گئی. طلاق دی نوبت جدوں پہنچی، بچی گھر آ گئی. 1 مہینہ ویخ، 1.5 ویخ، 2 ویخ، عدت بھی گزر گئی. عدت گزرنے دے بعد کسے ذریعے نال عاصم نے دوبارہ رابطہ کیتا. حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا چنگا آدمی ہے، میں تے ایسے بندے دے کر دوبارہ اپنی ہمشیرہ کدی نہیں بھیجاں گا جڑے بندے نو بالکل خیال نہیں آیا. میں اپنی ہمشیرہ دا نکاح او دے نال کر دیتا، انہیں طلاق دے دیتی، بعد وچ انہیں کوئی پتہ عطا ہی نہیں لیا، رابطہ ہی نہیں کیتا. ہن عدت گزر گئی ہے تے دوبارہ انہیں نکاح دی بات کر لئیے. اللہ دی قسم میں اپنی ہمشیرہ دا دوبارہ نکاح او دے نال نہیں کراں گا. یہ جدوں انہیں قسم اٹھا کے گل کی تھی، اللہ پاک نے جناب جبرائیل نو روانہ کر کے جناب محمد نو پیغام عطا فرما دیتا. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنانو دسو کہ اگر تسی طلاق دے بیٹھو، طلاق دے دیتی ہے، وقت گزر گیا، عدت گزر گئی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، اللہ فرماندے نے اے بچیاں دے سرپرست، بچیاں دے والدین، بچیاں دے پراؤ تے بچیاں دے رشتہ داروں، تو آڈے اگر کسٹڈی دے اندر، تو آڈی سرپرستی دے اندر اگر کوئی بچی ایسے طلاق یافتہ بیٹھی
ہوئی ہے فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، اگر بچیاں واپس اسے شوہر کل جانا چاہدیاں نے فلا تعذلوہن، تسی رکاوٹ نہ بنو، اپنی میں دا مسئلہ نہ بناؤ، اپنی میں ذبح کرو۔ حضور علیہ السلام نے آیت نازل ہون دے بعد میرے پاک پیغمبر نے ماقل نو بلایا، آپ نے کچھ نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے ماقل نو بلایا، آپ فرماندے نے ماقل بیٹھو، اللہ پاک دی آئی ہوئی وحی نو تلاوت کیتا، جدو تلاوت ختم ہوئی ماقل کہن لگے حضور میں اپنی قسم دا کفارہ دے دیاں گا، آسم نو کہو آئے تے نکاح کر کے انہوں اپنے گھر واپس لے جائے۔ جھگڑے ادوں خطرناک ہوندے نے جدو بندہ ضد تے آ جائے، جدو بندہ اپنی میں دا بہانہ بنائے، اور بعض لوگ قسم اگر اٹھا لین پھر قسم نو بہانہ بنا دے۔ اللہ پاک نے واضح طور تے فرما دیتا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لہذا یہ تہیا کرو کہ اپنی میں اپنی انا یہ قربانی دیں۔ یہ جڑی ضد ہے نا اچھی نہیں، یہ ہٹ درمی اچھی نہیں ہے۔ کوئی کہندا ہے خان میری ضد ہے، کوئی کہندا ہے میاں میری ضد ہے، کوئی فلانے میری ضد ہے۔ انہاں ضداں نے ملک دیاں چوڑا ہلا چھڑی۔ اپنی ضداں چو باہر نکلو، ملک دا سوچو، قوم دا سوچو، اپنی ضد ہٹ درمی تو باہر نکلو۔ ضد اچھی نہیں ہے، نہ سیاست اندر، نہ مذہب اندر، نہ خاندان اندر، نہ تجارت اندر۔ ضداں نال ہٹ درمیاں نال قوماں تباہ ہوندیاں نے، قوماں تعمیر نہیں ہوندی۔ لہذا اختلافات ختم کرنے نے، جھگڑے مکانے نے، اپنی ضد چھاڑ، اپنی میں دی قربانی دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک آدمی پچھلے سال عید تے ملیا، وڈی عید تے ماشاءاللہ 5-7 اونٹ کردا ہے، کوئی گاواں کردا ہے، بکرے ذبح کردا ہے۔ منو بلایا انہیں، آئیو جی تشریف لے آئیو، میں بھی چلا گیا۔ انہیں اپنی بیوی نو طلاق دیتی سی، 7 سال ہو گئے۔ ادھر دے اس زیتے سن کہ آ جاوے تے اسی توڑ دیاں گے۔ یہ آدھا سی انہیں آنا تے آپ پہ آ جائے۔ اس نقطے تے 4-5 سال گزر گئے۔ میں کہا جی صاحب وہ 8-10 قربانیاں دیتیاں نے، ایک قربانی اور کر دے۔ انہوں نے کہا وہ کیڑی؟ میں کہا وعدہ کرو گے قربانی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں کہا اج تسی اپنی انا دی قربانی دے دو۔ کہنا کی مطلب؟ میں کہا وہ بیٹھے انہاں بٹھائی ہے کہ آئے گا تے توڑاں گے، تے تسی کہندے ہو آنا تے آ جائے، میں نہیں لین جانا۔ میں کہا انہیں جانور قربان کیتے نے، ایک اور کر چھڑو، اندر دا جڑا شیطان ہے نا، یہ میں انہوں ایک بار ذبح کر دیو۔ چپ کر گئے، کوئی گل نہ کیتی، بیٹھا رہا۔ پھر میرے نہ بھی نہیں گل کیتی۔ اگلے دن فون آیا، اس آخیا ان دعوت کھاؤ، میں راتی جا کے لے آیا انہوں، میں راتی لے آیا۔ قرآن والا یہ میں قربان کرو، میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے جدوں واضح طور تے کہہ دیتا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ وَلَا، اجے میں پرسوں چوتھ ایتھے بھائی والے نکاح پڑھایا، بندے نے طلاق دے دیتی، بڈھی رولا پاندی رہی، انہاں کہا میں نہیں وسنا، بندے نے کہا میں نہیں وسونا،
7 سالاں بعد، 7 سالاں بعد یعنی عدت گزر گئی سی، نواں نکاح پڑھا کے طلاقاں جھگڑے اے انا تے بہت زیادہ مسائل نے، انا قربان کرو۔ اور دوسری وجہ جڑے اختلافات حل نہیں ہوندے نا، جھگڑیاں نو طول ملدا ہے، معاشرے خراب ہوندے نے، وہ دی وجہ کی ہے؟ باقی لوگ جڑے نا معاشرے دے، انہاں دا کردار تماشائیاں والا ہو گیا، مصلحانہ کردار نہیں رہا۔ ساری رات ہمسایاں دے گھر رولا پیا رہندا ہے تے اسی اینی کوشش نہیں کرتے کہ سویرے پتہ کر لئیے کہ کی مسئلہ ہے، جو کوئی جھگڑا ہے تے حل کرا دیں۔ طلاقاں چ نوبتیں، جھگڑے، لڑائیاں، بیوی کہندی ہے میں نہیں رہنا، بندہ کہندا ہے میں نہیں وسونا، ہے پیڑی ہے۔ اللہ پاک نے منو تانوں حکم کی دیتا ہے پوری دنیا دے مسلمانوں، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، خاندان جوڑنے والو، خاندانہ دے اندر رہن والے ہو، معاشرے چ زندگی گزارنے والے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، اعلیٰ و ادنا ہو، ہر ایک دا خاندانی نظام ہے، ہر ایک دا اپنی رشتہ داریاں نال تعلق ہے، خواہ کوئی میلانر ہے یا کوئی ملازم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی 2 ٹائم دی روٹی کھاندا ہے، کوئی نہیں کھاندا، رشتہ داریاں دا سلسلہ ہر ایک نال وابستہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تسی اپنے خاندان چ رہندے ہو، اگر تسی ڈر دے ہو کہ فلاں شوہر تے فلاں بیوی انہاں دا آپس دے اندر لڑائی جھگڑا طول اختیار کر گیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں بضد ہو گئے نے، شوہر کہندا ہے میں طلاق دینی ہے، بیوی کہندی ہے میں نہیں وسنا، وہ کہندی ہے مینوں خلا دے کے فارغ کر دے، کسے گلتے نہیں ہوندے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں دے درمیان تانوں اختلاف دی شدت دا پتہ چل جائے، جھگڑے دی شدت دا پتہ چل جائے، خدا را طول نہ دینا، چھڑ نہ دینا، نظر انداز نہ کر دینا، اللہ سی کی کریے؟ اللہ فرماندے نے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تماشائی نہ بنو، صلح کروان دی کوشش کرو۔ ایک بچی والوں لے لو سالس، ایک بچے والوں سالس لے لو، انہاں دی گل تے سنو۔ اللہ پاک نے آسمان تو گارنٹی دیتے ہیں، کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تسی ایک ادھروں لو ایک ادھروں لو۔ اللہ فرماندے نے اِن یُرِیدَا اصلاحاً، اگر وہ دوویں اصلاح دا ارادہ کرن، سادہ لفظاں وہ دوویں بندے چنگے ہون، چوڑ نہ ہون۔ کئی بندیاں دی عادت ہے کنوں کہندے نا پنجابی چ بلدی تے تیل پاؤندے نے، انہوں نے اگ تھلے ہونی نہیں دینی، بلدی تے تیل پاؤندے نے۔ کئی بندے اچھے ہوندے نے، اگ بجھان دی کوشش کردے نے، جتھے اختلاف ہوئے اتھے تیلیاں اور نہیں لانیاں چاہیے، اتھے اگ بجھان دی کوشش کرنی چاہیے۔ تماشا دیکھتے ہیں، تماشا۔ آج جدوں دا ڈیجیٹل میڈیا دا دور آیا ہے، تماشائی بہتے ہو گئے نے۔ 2 بندے لڑ دے ہون تے تیجا موبائل کٹ کے ویڈیو بنان لگ پے، چل تو اپنا سدھا کر کام، باقی سارے دفاع ہونا۔ خدا را تماشائی نہ بنو، خیر خواہ بنو۔ رسول پاک نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ادھروں بندہ لو ایک ادھروں بندہ لو، اگر یہ دوویں بندے بہ کے اِن یُرِیدَا اصلاحاً،
اگر یہ دونیں اصلاح دا ارادہ کرن کہ صلح ہو جائے، اللہ فرماندے نے کوشش اے کرن یوفق اللہ بینہما، اللہ انہاں دعاں وچ پیار محبت پیدا فرما دے گا۔ لہذا کوشش کریے، دل وڈا کریے، دل کشادہ کرو، اپنے دل دے اندر وسعت پیدا کرو، انا دی قربانی دیو، زد چھڑو، جتھے کتے مسئلہ بنے اپنی زد چھڑ دیو، ماں زد چھڑ دے، باپ چھڑ دے، بہن زد چھڑ دے۔ کئیاں طلاقاں دے اندر 100% کارنامہ یا سس دا ہوندہ ہے تے یا بندیاں دیاں بھیناں دا ہوندہ ہے، 100%۔ لیکن وہ کہہ نہیں سکتا، نہ ماں نو کہہ سکتا، نہ بھین نو کہہ سکتا، زور چلدا ہے وہ دا آ کے تے بڑھی تے چلدا ہے۔ ساڑھے کو جامعہ سلفیہ چ روز 8-10 بندے طلاق دا مسئلے پوچھن آئے رہے۔ ایک دن ایک بندہ گیٹوں باہر میں نو مل گیا، وہ دوویں جی آئے سن، انہوں نے کہا جی رولا آیا وے کہ اے منو کہندے میں تینوں چھڑنا نہیں چاہتا، گھر دے سارے انہوں زور لان ڈے نے تے میں بھی یہ گھروں نہیں جانا چاہتی، تے اسی 3 فیملیاں تے 2 مرلیاں چ رہن ڈے ہیں۔ میں انہوں کہا یار بچے نے دیکھ تیرے کڈے کڈے سونے، 2 بچے نال سے، میں کہ انہاں جھگڑیاں تو بچن لیے انہوں کرائے تے مکان علیحدہ لے دے، علیحدہ جا کے رہ لو، جھگڑیاں تو اپنے خاندان نو انہاں بچیاں نو تے مستقبل اچھا دے دیو، انہاں بچیاں نو مت رولو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا میری قسم دا بہانہ نہ بناؤ، میں بہانہ اپنی انا دا بناواں، اللہ فرماندے نے اپنی قسم، میری قسم نو بہانہ نہ بناؤ، میں اپنی عزت دا بہانہ بناواں، اللہ فرماندے نے میری قسم نو بھی بہانہ نہ بناؤ، میں اپنے ماں باپ نو بہانہ بناواں، انہاں دے بہانے نال میں جھگڑے مکانا نہیں چاہتا بلکہ جھگڑیاں نو طول دینا چاہنا۔ اپنی ماں نو سمجھان دی کوشش کر، اپنے باپ نو سمجھان دی کوشش کر، ضروری نہیں ہے ہر بندہ سچا ہوئے، ضروری نہیں ہے میرا موقف سچا ہوئے، بعض اوقات طلاقاں دے کے اگلے دن ہی ہوش ٹکانے آ جاندی ہے، بچی جدوں پہلے بس ضد ہوندی ہے میں طلاق ہی لینی ہے، جدوں اپنے ماں باپ دے دروازے تے ہوندی ہے تے پہلیاں حسیتاں مک چکیاں ہوندیاں نے، پھر انہوں عقل ہوندی ہے، سمجھ ہوندی ہے کہ میں کیڑے پاسے چلی گئی ہاں، خدا را عزتاں بچاؤ، خدا را اپنی وقت نکالو تھوڑا جیا، اگر میرے چل کے جان نال، اگر میری مداخلت دے نال، اگر میرا کلمہ خیر کہن دے نال، اگر میری کوشش دے نال، اگر میرے کہن نال صلح ہوندی ہے، میں اتھے نہیں جاندا تے میرے تو زیادہ معاشرے چ بد نصیب کوئی نہیں۔ نیکی اگر اللہ نے تیرے مقدر چ لکھی ہے تو کیوں پیچھے ہونا؟ تیرا کام میں کہہ دینا، اللہ دا کام میں دلانو صاف کر دینا تے محبتاں پیدا کر دینا۔ اگر بالفرض ایسا ہوئے ٹھیک ہے میری گل نہیں منی گئی لیکن میں اللہ دے ہاں تے اچھا مقرر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے میری بات تے عمل نہیں ہویا لیکن بات عرض کرنا چاہنا، حوصلے پیدا کرو، اپنی زندگی دے اندر جلد بازیاں تو بچو، حوصلہ جنہ پیدا کرو گے حالات انہیں اچھے رہن گے، معاملات اچھے ہون گے۔ جدوں جھگڑا میاں بیوی چ ہو جائے، اگر تسی ماں باپ ہو اس کردے سربراہ ہو، نظر انداز نہ کرو، نظر انداز نہ کرو، اگر بڑے پائی ہو پھر بھی نظر انداز نہ کرو۔ یہ اتنا رشتہ نازک ہے کہ کلے 2 جی وکھرے نہیں ہوندے، پورے خاندان چ اور آن والی نسلاں چ نفرت پیدا ہوندی۔ اس واسطے جتنا شیطان اس موقع تے خوش ہوندا ہے اور کسے موقع تے خوش نہیں ہوندا، لہذا 2 چیزاں دی گزارش کرنا چاہتا سا،
ایک گزارش ہے کہ اپنی میں اور انا قربان کریے، اور دوسری گزارش ہے کہ تماشائی نہ بندے رہو، بلکہ کوشش کر کے اودے چ اپنا مصلحانہ کردار ادا کرو۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا مومن آپس سے پرہان ہیں، انہاں دے اندر اختلاف ہو جائے تو صلح کروان دی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سانو سب نو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔